وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الزكاة واجبة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نعمت دولت کی اور مال کی عطا فرمائی ہے، اور انسان اپنے آپ کو دولت مند سمجھ کر پرسکون ہو کے گھر میں بیٹھتا ہے، جبکہ صحابہ اکرام، انبیاء اکرام اس دولت کو گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ وہاں جمع کرواتے تھے جہاں سے اللہ رب العزت کے انعامات ان پہ نازل ہوتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، اپنی دولت کو اس جگہ پہ جا کے رکھو جہاں پہ اس کو دیمک بھی نہ کھائے اور چور کا ہاتھ بھی وہاں نہ پہنچے. تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جگہ ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی وہ مال اس جگہ پہ جائے گا جس کو دیمک نہیں چاٹے گی اور جس کو کبھی چور کا ہاتھ نہیں لگے گا. چور کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوگا مگر میرا اللہ اس کو چور کے ہاتھوں سے بچا لے گا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اپنے مال اور اپنی جان. رسول پاک کو بتایا گیا کہ جائیے امت کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے. تطہرہم، یہ زکوٰۃ تمہارے مال پاک کرے گی. وتزکیہم، اور تمہارے مال کو صاف کرے گی. وصلی علیہم، اور نبی آپ ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، آپ دعا کریں گے تو آپ کی امت سکون میں رہے گی. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اپنے تمام مال زکوٰۃ سے محفوظ کرو. بیماریاں جو ہیں وہ صدقات سے محفوظ کرو، اور اس طرح جب تمہارے اوپر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کو آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ٹالا کرو. یہ دعائیں تمہاری آفتوں کو ٹالتی ہیں، تمہاری مصیبتوں کو ٹالتی ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تمہاری پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تمہیں انعام نہیں دیں گے. اللہ جمیل ہے، اللہ پاک ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ اعلیٰ ہیں، اللہ سب سے اعظم ہیں، اللہ مستغنی ہیں، اللہ غنیوں کے سردار ہیں، اللہ امیروں کے مالک ہیں، اللہ دولت مندوں کے مالک ہیں. پوری کائنات کی دولت ایک طرف، میرے خدا کی تمام خدائی اس سے اوپر ہے اور اس سے اعلیٰ ہے اور اس سے اعظم ہے. اللہ کہہ رہا ہے، جب میں نے تمہیں پیاری چیز عطا فرمائی ہے تو تم بھی پیاری چیز اللہ کے نام پہ قربان کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین والے ہیں، کھیتیوں والے ہیں، زراعت والے ہیں، گندم والے ہیں، جو والے ہیں، سبزیوں والے ہیں، وہ اپنی زمینوں میں سے عشر بھی دیں. اور ایسی گندی چیز اللہ کے راستے میں مت دینا کہ اگر وہ تمہیں لینی پڑ جائے تم لینے سے انکار کر دو، مگر دینے کے لیے تم اس گندی چیز کو رکھو. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مال دیں، کتنا مال دیں، کتنا مال دیں؟ میرے نبی نے جواب دیا، جو بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، اتنا اللہ کے راستے میں دو. غرض ہے کہ گھر میں جو رکھنا ہے اس سے دینے والی چیز زیادہ ہونی چاہیے.
اللہ کے مال، اللہ کی دولت بینکوں میں، گھروں میں، بکسوں میں، تمہاری جیب میں، پرس میں، فیکٹریوں میں، گوداموں میں، دکانوں میں، تجارت میں، زراعت میں، یہ پلازے، یہ بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، یہ تمہارا نام، یہ ساری کائنات آج تمہارے مال کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور اس طرح دوڑ رہی ہے جیسے اژدہا انسان کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ جب تمہارا مال تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو یہ ساری کائنات تم سے سائڈ پہ ہو جائے گی۔ آج مسلمان کہتا ہے جی پہلے بڑے دنیا میرے پاس آتی تھی، بہت دنیا میرے پاس آتی تھی، اب میرے تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، میرے رشتے کم ہو گئے ہیں، میرے معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ کہانی دولت کی ہے، کہانی پیسے کی ہے، کہانی مال کی ہے، کہانی گاڑی والوں کی ہے۔ آج ہم عزت کر رہے ہیں گاڑی والوں کی، آج عزت کر رہے ہیں دولت والوں کی، آج عزت کرتے ہیں کوٹھی والوں کی، آج عزت کرتے ہیں امیروں کی، آج عزت کرتے ہیں بادشاہوں کی۔ ذرا اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے دل کو حاضر سمجھ کے کہنا کہ گاڑی والے کی عزت کیا میں اس کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور دولت والے کی عزت کیا میں اس کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور جس کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں کیا میں اس کی محبت کی وجہ سے عزت کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے اس کی دولت کا لالچ ہے، مجھے اس کی دولت کا حرص ہے، میں اس کا محتاج بن گیا، میں اس کے پیچھے چلنے لگ پڑا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تین طبقے ہیں جن کو صحابہ کھلاتے تھے، ایک یتیم، دوسرا قیدی، تیسرا مسکین۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے سے پہلے ایک پیغمبر تھے، نام ان کا عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے پیغمبر تھے، اور ان پر انجیل اتری۔ حضرت عیسیٰ کو اگر کوئی عیسیٰ کہتا، آپ کہتے مجھے عیسیٰ نہ کہنا، مجھے مسکین کہا کرو، مجھے غریب کہا کرو، مجھے فقیر کہا کرو۔ میں مسکین کے نام سے خوش ہوں، غریب کے نام سے خوش ہوں، فقیر کے نام سے خوش ہوں۔ اور میرے نبی علیہ السلام سے پہلے ایک بادشاہ تھے جن کا نام سلیمان علیہ السلام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر جگہوں پہ جہاں کپڑا بچھا کے لوگ بیٹھتے ہیں زمینوں پر، وہاں پر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر ان سے بات کرتے تھے۔ فرماتے تھے مسکین وہ لوگ ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے تو خدا سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور فقیر وہ لوگ ہیں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے خدا سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور امیر وہ لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے دولت کی وجہ سے، خدا کی رضا کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو بندے اپنے مال کو خزانہ بنا کے بیٹھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے ان کو عذاب علیم ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، آج قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ آپ نے ویلڈر دیکھا ہے؟ ویلڈر آگ میں اپنے لوہے کو لگاتا ہے اور ویلڈنگ کرتا ہے۔ قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دے گا، جو زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیں گے، جہنم کی آگ سے ایک لوہا گرم کرو، فتقوی بہا جباہہم، اس کی پیشانی پہ لگاؤ، وجنوبہم، اور اس کے پہلو پہ لگاؤ، وظہورہم، اور اس کی پشتوں پہ لگاؤ، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارے دنیا کے خزانے ہیں، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب ان کے مزے بھی چکھ لو۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر غریبوں کو دینے کے بعد اپنا احسان نہیں جتلاتے اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں دیتے، اللہ رب العزت ان کو دگنا اور چگنا ادا کرے گا۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور دکھلاوا نہیں کرتے، اپنے آپ کو چودھری نہیں بناتے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی کہانی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب زمین کو پیدا کیا یہ ہل رہی تھی، جنبش کر رہی تھی، زلزلہ تھا، اللہ نے اس میں بڑے سخت قسم کے پہاڑ رکھ دیے، اللہ نے زمین کو متحرک کر دیا۔ پھر میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں کیا پہاڑ سب سے سخت ہیں یا ان سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا لوہا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پھر میرے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ لوہے سے زیادہ کیا چیز سخت ہے؟
آپ نے فرمایا آگ ہے، ساری دنیا کے لوہے کو گال سکتی ہے۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آگ سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ پانی ہے جو ساری دنیا کی آگ کو بجھائے گا۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پانی سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہوا ہے جو دنیا میں آتی ہے تو ساری چیزوں کو منجمد کر دیتی ہے۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہوا سے بھی زیادہ کون سی چیز سخت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ آدمی زیادہ طاقتور ہے ہواؤں سے بھی، آندھیوں سے بھی، طوفانوں سے بھی، تمام چیزوں سے بھی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مگر اس کے دائیں ہاتھ سے اگر دیا جاتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ آج اشتہار آ رہے ہوتے ہیں فلاں آدمی اتنی زکوٰۃ دے رہا ہے، فلاں آدمی اتنا صدقہ دے رہا ہے۔ آج لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہو رہے ہیں چودھری بشیر صاحب نے 50 روپے بھیج دیے، فلاں نے 10 روپے بھیج دیے، فلاں نے 30 روپے بھیج دیے۔ خدا کی قسم اللہ نے صحابہ اکرام سے جب کہا کہ دو 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 تو صحابہ کودے ہیں دینے کے میدان میں، اور صحابہ امیر بن کر آئے تھے، فقیر بن کے دنیا سے چلے گئے، غنی بن کر ایمان میں آئے ہیں، فقیر بن کے دنیا سے چلے گئے، امیر ترین بن کر آئے ہیں اور غریب ترین بن کر چلے گئے، بہت دولت مند بن کر آئے ہیں، سب کچھ اللہ کے نبیوں کے اوپر لوٹا دیا ہے، دین کے اوپر لوٹا دیا ہے۔ اور ان کی حیثیت کیا تھی کہ ہمارا مال ہے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دو، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دو۔ آپ کا وزیر اعظم اعلان کرتا ہے بھاشا ڈیم بنانا ہے، فلاں ڈیم بنانا ہے، ساری دنیا دیتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے چودھری بھی آتے ہیں اور اپنے دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، ٹی وی پہ نام آتے ہیں، اخباروں میں نام آتے ہیں، ساری دنیا میں نام آتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں زیرو ہیں، آسمان پہ زیرو ہیں، جنت کے صفحات میں زیرو ہے، آخرت کے نظام میں زیرو ہیں، ان کا کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں، ان کے نام آ رہے ہیں، اور ادھر تمہیں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آدم کا خالق، عیسیٰ کا خالق، موسیٰ کا خالق، ابراہیم کا خالق، نبیوں کا مالک، بادشاہوں کا مالک، زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، خزانوں کا مالک، ابشاروں کا مالک، پہاڑوں کا مالک، سونے کے پہاڑوں کا مالک، چاندی کے پہاڑوں کا مالک، ہیروں کے پہاڑوں کا مالک، ان تمام چیزوں کا مالک آج تمہیں کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ اور یہ تجربہ کر لینا، تجربہ کر لینا، قرآن بھی ایک ترتیب دیتا ہے۔ آپ ہنڈیا اپنی ترتیب سے بنا رہے ہیں، چائے اپنی ترتیب سے بنا رہے ہیں، شربت اپنی ترتیب سے بنا رہے ہیں، حلیم اپنی ترتیب سے بناتے ہیں، پلاؤ اپنی ترکیب سے بناتے ہیں، ذرا سی ترکیب پلٹ جائے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کے اعمال کی بھی ایک ترتیب ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ تجربہ کر لو، جو بندہ نمازی ہوگا انشاءاللہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو نمازی نہیں ہوتا تقریر سن لے گا، واہ واہ کر دے گا، ماشاءاللہ کہہ دے گا، مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ کی ترکیب ہے۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ جس طرح تمہارے لیے کھڑا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اس طرح نماز کے لیے جماعت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر نماز تم نے جماعت کے بغیر پڑھی، اگر نماز تم نے نماز جماعت کے بغیر پڑھی، جماعت وہ جہاں فرشتے ہوں، جہاں مسجد ہو، جہاں اللہ کے دربار ہوں، جہاں اللہ کے قرآن ہوں، جہاں بڑے بڑے قاری سنا رہے ہوں، اس جگہ پہ آ کے نماز پڑھنا۔ ہم لنگڑے تو نہیں ہیں، لنگڑے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں جس نے زندگی میں ایک ٹانگ بھی نماز تک نہیں پہنچائی اس سے بڑا لنگڑا کوئی نہیں ہے۔ جس نے آج تک مسجد کو نہیں دیکھا اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں ہے۔ جس نے آج تک قرآن کو نہیں دیکھا اس سے بڑا نابینا کوئی نہیں ہے۔ جس نے آج تک اللہ والوں کو نہیں دیکھا اس سے بڑا خدا والا، اس سے بڑا اللہ کا ناشکرا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جس نے ساری دولتیں جمع کی آج تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ کے ہاں وہ فقیر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں وہ غریب ہوتا ہے۔ مال دولت کی محبت، مال دولت کی محبت
انسان کو اندھا کر دیتی ہے، انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون۔ ایمان والے کامیاب ہیں، نماز میں خشوع کرنے والے کامیاب ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ میرے نبی کی وفات ہے اور لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اٹھایا کہ جو زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے میں اس سے جہاد کروں گا اور میں اعلان جہاد کروں گا، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف میں اعلان جہاد کروں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے زکوٰۃ زندگی کی مثال ہے اور زکوٰۃ نہ دینا مردگی کی مثال ہے۔ زندہ مرغی کھاؤ اس کا ذائقہ کیا ہے، اور مردہ مرغی کھا لو ذائقہ کیا ہے۔ زندہ جانور ذبح کر کے کھاؤ، اللہ نے کیا ذائقہ دیا ہے، اگر وہ مردہ ہو جائے اس میں کیا نحوست ہوتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے سے گھر میں خوشبو آتی ہے، بدن میں خوشبو آتی ہے، آپ کے اہل و عیال میں خوشبو آتی ہے۔ آج یہ میک اپ کے میدان ہیں اور سارے لاہور کے پاکستان کے میک اپ ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے، اور آج ہماری عورت ماں بہن میک اپ کی محتاج ہے۔ اس کے چہرے پہ نماز کا نور نہیں ہے، وہ میک اپ کر رہی ہے۔ اس کے اندر ایمان کی خوشبو نہیں ہے، وہ میک اپ کی خوشبو لگا رہی ہے۔ اس کے اندر وہ ظاہری حسن جو تھا اللہ نے دین کی وجہ سے رکھا تھا، آج وہ زائل ہو چکا ہے۔ آج وہ اپنے حسن کو بنا رہی ہے، اپنی پلکوں کو بنا رہی ہے، اپنے بالوں کو کٹوا رہی ہے، اپنے حلیے کو بگاڑ رہی ہے۔ اور الرجی کی وجہ، کرونا وائرس کی بہت بڑی ایک وجہ میک اپ اور میک اپ کٹس ہیں اور ان کے پرفیومز ہیں جو ایک دوسرے کے اندر جراثیم کو کھینچتے ہوئے ہواؤں کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کرونا وائرس کی وبائیں آج سے پہلے الرجی کے نام سے مشہور تھی، نزلے زکام کے نام سے مشہور تھی، پھیپھڑوں کی خرابی کے نام سے مشہور تھی۔ آج اس کے نام کو بدل کر امت پہ ایک دباؤ ڈال دیا گیا اور امت اتنی وحشت کھا گئی، اتنی دہشت کھا گئی۔ اور یاد رکھنا آج کرونا وائرس سے ڈرنے والا کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی آدمی۔ ہماری سڑک کا مزدور کوئی نہیں ہے۔ اٹاری دربار پہ چلے جاؤ، داتا دربار پہ چلے جاؤ، کسی مزار پہ چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ گندے مندے، چرسی بھنگی، دنیا کے جراثیم ان میں ہیں، دنیا کی غلاظتیں ان میں ہیں، دنیا کے نظام ان میں ہیں، مگر کبھی اخبار میں آپ نے رپورٹ نہیں پڑھی ہوگی کہ ایک ملنگ اور فقیر تھا کس کو کرونا ہو گیا۔ کرونا نہیں، دولت ہے، دولت ہے۔ اگر مجھے کرونا ہوا 15 دن میں نے مر جانا ہے، میری دولت کا کیا بنے گا؟ میری 2-3 کنال کی کوٹھی کا کیا بنے گا؟ عورت ڈر رہی ہے کہ میری 10-20 جیولری کے تولے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اتنے میرے پلاٹ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ہمارے مدارس کے طلباء پہ کرونا کا ڈر نہیں ہے، ہمارے غریب بچوں پہ کرونا کا ڈر نہیں ہے، ہمارے فقیروں پہ کرونا کا ڈر نہیں ہے، ہمارے ضعیفوں پہ کرونا کا ڈر نہیں ہے، 5 وقت کے نمازی پہ کرونے کا ڈر نہیں ہے۔ میرے نبی کی پوری داڑھی والی سنت سجا کر مر جانے والا کبھی کرونا سے نہیں ڈرتا۔ 5 وقت کی نماز جس نے پڑھی ہو کبھی کرونا سے نہیں ڈرتا۔ زکوٰۃ پوری ادا کر دی جائے کبھی کرونا سے نہیں ڈرتا۔ 100 مرتبہ استغفار کر کے سویا جائے کبھی کرونا سے نہیں ڈرتا۔ ماں اور باپ کی فرما برداری کر کے سو جائے کبھی کرونا سے نہیں ڈرے گا۔ غریبوں کے ساتھ تعلقات بنائے کبھی کرونا سے نہیں ڈرے گا۔ کرونا سے ڈر رہا ہے بے نمازی، کرونا سے ڈر رہا ہے آج کا بادشاہ، کرونا سے ڈر رہا ہے آج کے بڑے بڑے MNA، MPA، دولت مند، چودھری، زراعت والے، کاشتکاری والے، ساری دنیا والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کرونا کے میدان میں جب کھڑے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ایک پیغمبر تھے، ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام تھا۔ ان کی قوم کے اوپر جب طاعون آیا، اس طرح کرونا جیسی بیماریاں آئی، وہاں سے کچھ لوگوں نے پیغمبر کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا، ایک ایسے میدان میں چلے گئے جہاں پر کوئی کرونا اور کوئی بیماری نہیں تھی، اور وہاں کی فضا بالکل صاف تھی، پانی بالکل صاف تھا،
کوئی دھواں نہیں، کوئی جراثیم نہیں، کوئی الرجی نہیں۔ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے کہ ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ جس وقت اس میدان میں پہنچے میرے اللہ کا حکم آیا فقال لهم اللہ موتو، اب سارے مر جاؤ۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے سوال کیا کہ جو اللہ وہاں پر ہے وہی اللہ یہاں پر ہے، جو اللہ لاہور میں ہے وہی اللہ کراچی میں ہے، وہی اللہ انگلینڈ میں ہے، وہی اللہ برطانیہ میں ہے، وہی اللہ تمام جگہوں میں ہے۔ آج اللہ سے ڈر کے تم کہہ رہے ہو کہ ہم جائیں، بچ جائیں، بچ جائیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم۔ کہتے ہیں کہ یہ گناہگار بندہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں آگے، خزانہ آگے نہیں ہے، خزانہ آگے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کی قرات کرو، تلاوت کرو، اپنے چہرے کو اللہ کے نبی کی سنت سے سجاؤ۔ آخر یہ کون سی ترقی ہے جس میں تمہاری داڑھی نہیں بڑھ رہی؟ ترقی یافتہ ملک، ہم ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں، ہم جدید دور سے گزر رہے ہیں، ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ترقی کا دور نہیں، یہ تنزل کا دور ہے، یہ دور معیار نہیں، معیار میرے نبی کا دور ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب آپ کی وفات ہو جائے ہمیں زمین پہ رہنا بہتر ہے یہ زمین کے پیٹ میں جا کے مر جانا بہتر ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ کی وفات ہو جائے زمین پہ رہنا بہتر ہے یا زمین کے پیٹ میں جانا بہتر ہے؟ اور پیٹ میں جانا تو ہے ہی ہے، جانا تو ہے ہی ہے۔ جتنے مرضی جوان بن جاؤ جانا پڑے گا، جتنے مرضی بچے بن جاؤ جانا پڑے گا، جتنے مرضی علاج کروا لو جانا پڑے گا۔ مائیکل جیکسن کو دیکھا آپ؟ دنیا میں اتنی دولت، اتنا نام، اور اس نے 50 سے اوپر ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، بلڈ پریشر کا ڈاکٹر، دل کا ڈاکٹر، جلد کا ڈاکٹر، پٹھوں کا ڈاکٹر، گردوں کا ڈاکٹر، مثانے کا ڈاکٹر، پیٹ کا ڈاکٹر، آنتوں کا ڈاکٹر، معدے کا ڈاکٹر، نظر کا ڈاکٹر، کانوں کا ڈاکٹر، ناک کا ڈاکٹر، پلکوں کا ڈاکٹر، کمر کا ڈاکٹر، مورے کا ڈاکٹر، ریڑھ کی ہڈی کا ڈاکٹر، پاؤں کی انگلیوں کا ڈاکٹر، یورک ایسڈ کا ڈاکٹر، ہارٹ کا ڈاکٹر، بلڈ پریشر کا ڈاکٹر، شوگر کا ڈاکٹر، اور سارے ڈاکٹر اس کے پاس ہیں۔ اور چند منٹوں کے بعد اس کی تمام چیزیں چیک ہوتی تھی، اور اس نے اپنی زندگی کو ایسا معیار بنایا تھا اس کو کبھی بخار قریب نہیں آتا تھا، کبھی درد قریب نہیں آتا تھا، کبھی بلڈ پریشر قریب نہیں آتا تھا، وہ تمام چیزیں استعمال کرتا تھا۔ لیکن جب میرے اللہ رب العزت کا حکم آیا ہے ایسے ہی گیا ہے، ہنستے ہوئے ایک دم سے بیمار ہوا ہے اور مر گیا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایمان میں لے جائے۔ موت بہت بڑی نعمت ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، راستے میں سفر کر رہے ہیں، گدھے پہ بیٹھے ہیں، کھانا پاس ہے، پانی پاس ہے، گزرتے گزرتے ایک جگہ پہ نظر پڑی بہت بڑی آبادی ہے، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، مکان ٹوٹے ہوئے ہیں، جانور مرے ہوئے ہیں، انسان مرے ہوئے ہیں، برتن ٹوٹے ہوئے ہیں، فرش پس چکے ہیں، ریت بن چکی ہے، مٹی بن چکی ہے، ہزاروں کی آبادی ہے۔ اللہ سے کہا یا اللہ یہ زندہ کیسے ہوں گے، زندہ کیسے ہوں گے؟ دیکھو اللہ کا امتحان۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دی، نیند آ گئی، اور النوم اخت الموت، یہ نیند موت ہے، نیند موت ہے، نیند موت ہے۔ آج بندہ کیا کہتا ہے یہ میرا وہ سوٹ ہے جو میں نے رات کو پہننا ہے جی، اور کون سا ہے؟ گندا سوٹ ہے، ناپاک سوٹ ہے، وہ رات کو پہننے ہیں۔ کیا رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہاری رات تمہارے لیے پردہ بنا دی ہے۔ مگر اللہ والوں کی طرف چل کر دیکھو، اگر بیوی ہے تو اس کے حقوق زوجیت ادا ہو جاتے تھے، وضو ہوتا، پاک کپڑے پہنتے، رات کو نفل پڑھتے، وضو پہ سوتے، تاکہ موت آئے تو ایمان والوں کی حالت میں آئے۔ گندے کپڑوں میں موت نہیں تو دن کو بھی ایمان،
رات کو بھی ایمان، دن کو بھی صاف لباس، رات کو بھی صاف لباس۔ میرے نبی علیہ السلام جب اپنی بیویوں کے ہاں جاتے حقوق زوجیت کے بعد اللہ کے نبی وضو بھی فرماتے، کبھی آپ غسل فرماتے، اور پاکیزگی کی حالت میں رسول پاک علیہ السلام رات کو آرام کرتے۔ تو رات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، رات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے ہیں، اللہ نے اٹھایا، کم لبست، بتا کتنی زندگی آ رہا ہے؟ لبست یومن او بعد یوم، ایک دن رہا ہوں یا آدھا دن رہا ہوں۔ 100 سال حضرت عزیر کو ایسا لگا جیسے ایک دن یا آدھا دن، ایک دن آدھا دن۔ یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے۔ میری اور آپ کی انشاءاللہ ایمان میں موت آ جائے، ہم اپنی قبر میں چلے جائیں، قیامت کے دن اٹھیں گے، دیکھو قبروں پہ جا کے پڑھو، 500 سال پرانی، 200 سال پرانی، 600 سال پرانی، آدم علیہ السلام کی قبر ہزاروں سال پرانی، میرے نبی علیہ السلام کی قبر 70,000 سال سے اوپر پرانی، یہ تمام قبریں ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جو مرنے والا مومن اٹھے گا وہ کہے گا میں عصر کے وقت آیا تھا، مغرب کے وقت اٹھ گیا، عصر کے وقت آیا تھا، مغرب کے وقت اٹھ گیا، مجھے کوئی عذاب نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی کیڑا نہیں، مجھے کوئی سانپ نہیں، مجھے کوئی اژدہا نہیں۔ اور یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ کون ہے؟ اس کے پیچھے ایک اژدہا آئے گا اور گنجا ہوگا اور اپنے جبڑوں میں زکوٰۃ والے کو چکڑے گا اور قیامت کے دن کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ زکوٰۃ کھانا امیروں کے لیے بدبو ہے اور زکوٰۃ کھانا غریبوں کے لیے خوشبو ہے۔ زکوٰۃ کھانا امیروں کے لیے لڑائی کا ذریعہ ہے، غریبوں کے لیے محبت کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کھانا امیروں کے لیے جہنم کا ذریعہ ہے، غریبوں کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کھانا ایسے ہے جیسے پاک دودھ میں اگر کوئی چند قطرے پیشاب کے ڈالے وہ نہیں کھاتا اور نہیں پیتا، اس طرح 2.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ روپے سے اگر نہیں نکالے گا وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے پاک دودھ میں کوئی گندی چیز اس نے ملائی اور اس کو کھا لیا۔ زکوٰۃ مال کو تباہ کر رہی ہے اور زکوٰۃ نہ دینے سے مال برباد ہو رہے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے سے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے سے گھر میں نظام برباد ہو رہے ہیں اور معاشرے میں تباہی ہو رہی ہے۔ میرے نبی سے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد ہمارا زمین پہ رہنا بہتر ہے یا زمین کے اندر جانا بہتر ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب تک تمہارے حکمران نیک ہوں اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرتے جائیں اس وقت تک زمین پر رہنا تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ جب تمہارا حکمران ظالم ہو جائے اور مالدار لوگ جو ہیں وہ اللہ کو راضی نہ کر سکیں اور زکوٰۃ والے زکوٰۃ ادا نہ کر سکیں تو اے میرے صحابہ پھر زمین کا پیٹ بہتر ہے، زمین والی قبر بہتر ہے، زمین کے پردے چلے جانا بہتر ہے، کیونکہ جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو بے حیائی پر زنا پھیلے گا، پھر شراب پھیلے گی، پھر سود پھیلے گا، پھر یہ زنا باہر چلے گا، پھر جہاں ایک منڈی تھی وہاں ہزاروں منڈیاں لگیں گی، جہاں ایک دکان شراب کی تھی وہاں پہ ہزاروں ہوں گی، اور جہاں ایک بینک سود والا تھا وہاں پہ ہزاروں بینک سود کے ہوں گے۔ ادھر سود کی نحوست، ادھر زنا کی نحوست، ادھر شراب کی نحوست اور ادھر قتل و غارت کی نحوست، اور ان تمام چیزوں کی نحوستوں سے اللہ رب العزت کائنات کو تباہ فرمائیں گے، برباد فرمائیں گے۔ کتنا حیا والا اللہ ہے، غیرت والا اللہ ہے۔ مال پاک دیا، بندے نے زکوٰۃ نہ دی، مال کو گندا کر دیا۔ مال حلال دیا، بندے نے زکوٰۃ نہ دی۔ میرے نبی کے پاس عورت آئی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے اس کی بیٹی نے، میرے نبی نے پوچھا زکوٰۃ دی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر تیری بیٹی کو آگ میں ڈالا جائے برداشت ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دے دے۔ اس عورت نے زکوٰۃ تو کیا، دونوں سونے کے کنگن اتارے اور اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زکوٰۃ تمہارے معاشرے میں امانت داری کا ثبوت ہے، اگر تم اس کو ادا نہیں کرو گے گھل جاؤ گے، برف کی طرح پگھل جاؤ گے، تمہاری دولتوں میں بے برکتی آئے گی، تمہارے خزانوں کے اندر بے برکتی آئے گی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
جب تک پیاری چیز اللہ کے نام پہ قربان نہیں کرتے۔ آج اس چیز کا پیمانہ دیکھو کہ کیا ہم صدقہ کرتے وقت اپنے سے اچھا معیاری سوٹ کسی کو دیتے اور اپنے سے اچھی معیاری جوتی کسی کو دیتے، اپنے سے اچھے گوشت کی بوٹی کسی کو دیتے، اپنے سے اچھے کسی کو چاول کھانے کو دیتے، اپنے سے اچھا کسی کو فرش دیتے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پیاری چیز اللہ کے نام پہ قربان نہیں ہوگی، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت طلحہ انصاری بیٹھے، آیت نازل ہو گئی، نبی نے صحابہ کو بتائی، قربان جاؤں صحابہ پر، اللہ کی قسم آج علماء کی تقریریں بھی سنتے ہو، علماء کی اپیلیں بھی سنتے ہو، علماء کے میسج بھی جاتے ہیں، ان کے موبائل نمبر جاتے ہیں، ریکارڈ جاتے ہیں، پھر بھی ان کو تم نے فقیر بنایا ہوا ہے۔ تمہاری فیکٹریوں کے باہر ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تمہارے سیکورٹی گارڈ ان کو اندر نہیں جانے پڑتے، اور ایک منت کر کر سماجت کر کر آپ سے زکوٰۃ وصول کرنے والے آج مدارس تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت طلحہ انصاری کی طرف دیکھو، آیت اتری، پیاری چیز اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ ایک کھجوروں کا باغ تھا، پوری دنیا میں مشہور تھا، بہترین کھجور تھی۔ حضرت طلحہ انصاری بھی کروڑ پتی صحابی تھے، میرے نبی سے آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ باغ مجھے سب سے پیارا لگتا ہے، آج میں اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے جب قبول فرمایا، حضرت طلحہ انصاری کی رہائش اسی باغ میں تھی، وہاں پانی کی ابشار بھی تھی، سرسبز و شاداب پھل تھے، بہترین پھولوں کے پودے تھے، گھاس تھا، گراؤنڈ تھی، درخت تھے، ایک خوبصورت نظام تھا، بیچ میں ایک گھر بنایا ہوا تھا، اس گھر میں خوبصورت ہوائیں چلتی تھی، بہترین فضائیں چلتی تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ باغ میں نے اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ جب میرے نبی نے قبول فرمایا، حضرت طلحہ انصاری نے بیوی کو آواز دی، گھر سے نیچے آ جاؤ۔ بچوں کو آواز آئی، گھر سے نیچے آ جاؤ۔ وہ سمجھے کہ میرے میاں ویسے مجھے بلا رہے ہیں، آئے تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، اب یہ گھر میں نے اللہ کے نام پہ دے دی ہے، باغ اللہ کے نام پہ دے دی ہے، لون اللہ کے نام پہ دے دی ہے، آم کے درخت اللہ کے نام پہ ہیں، کھجوروں کے درخت اللہ کے نام پہ ہیں، سیب کے درخت اللہ کے نام پہ ہیں، بادام کے درخت اللہ کے نام پہ ہیں، انجیر کے درخت اللہ کے نام پہ ہیں، اس کے پودے اللہ کے نام، اس کا گراؤنڈ اللہ کے نام، پانی کے فوارے اللہ کے نام، پانی کی ابشاریں اللہ کے نام، ہر قسم کے پھول اللہ کے نام، یہ خوشبوئیں اللہ کے نام۔ بیوی نے کیا کہا؟ کہا ٹھیک ہے، میرے بچوں کی جوتیاں تو گھر میں پڑی ہیں، وہ کیا کریں؟ فرمایا وہ جوتیاں بھی اللہ کے نام، واپس نہیں جانا، جوتی نہیں لانی، برتن نہیں اٹھانا، گلاس نہیں اٹھانا، بستر نہیں اٹھانا، پلیٹ نہیں اٹھانی، دسترخوان نہیں اٹھانے، دیچکے نہیں اٹھانے، فرائی پان نہیں اٹھانے، کولر نہیں اٹھانے، کوئی چیز نہیں اٹھانی، سب کچھ میں نے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا طلحہ اس جیسے 70 باغ جنت میں اللہ تجھے جنت والی شکل میں عطا فرمائے گا، اور وہاں کے باغ دائمی ہوں گے، وہاں کے باغ بائی ہوں گے۔ اللہ سے تو مذاق نہ کرو، اللہ سے تو مذاق نہ کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ کوئی ادا نہ کرے تو وہ فاسق ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اگر ادا نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو جب تک تمہاری توبہ نہیں ہوگی اللہ تمہاری معافی کوئی نہیں فرمائیں گے، اور جب تک تم زکوٰۃ ادا نہ کرو گے غریبوں کے بارے میں سوال قیامت کے دن تم سے ہوگا، یتیموں کے بارے میں سوال قیامت کے دن تم سے ہوگا، مظلوموں کے بارے میں سوال قیامت کے دن تم سے ہوگا۔ یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آج زکوٰۃ کا کہتے ہیں تو جان جاتی ہے، اور جو ہمارے بزرگ فوت ہو جاتے ہیں لوگوں نے کاروبار کرتے ہوئے ان کے مزار پہ دربار پہ ڈبے رکھ دیے، اور اندازہ لگا لو مسجد کا گلا بھی کھولنا کبھی 30 دن کے بعد، اور کبھی کسی دربار پہ بھی گلا کھولنا 30 دن کے بعد۔ کچھ نہیں تو یہ تمہارے ساتھ اٹاری دربار ہے، اس کا گلا بھی کھول لو، اور اس کے اندر کے علاقے میں مسجدیں ان کا گلا بھی کھول لو۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضرت صاحب جب بھی ہم گلا کھولتے ہیں 30 روپے 50 روپے نکلتے ہیں، اور جب مزار کے گلے کھلتے ہیں تو وہاں لاکھوں روپیہ نکلتا ہے، اور یہ لوگ زندوں کو نہیں دیتے، زندوں کو نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کی تعریف کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے۔
زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ یاد رکھنا، زکوٰۃ سے تمہارا مال پاک ہے، ورنہ تمہارا مال ناپاک ہے۔ زکوٰۃ سے تم نے فرض کو پورا کیا ہے، ورنہ تم نے فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے مال چوری ہوگا، مال چوری ہوگا۔ ہمارے یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مال پھنس کے بہت بڑے نقصانات ہوئے۔ اللہ نے زکوٰۃ کی دولت سے ان کے مالوں کو بچایا ہے، اور باقی تمام لوگ نقصانات میں ہوئے ہیں۔ اور میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا، صدقہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ تمہارے مال کو بڑھاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، تم تھوڑے رزق پر شکر ادا کر لو، اللہ تمہارے تھوڑے عمل بھی قبول کر لے گا۔ نماز تو ایک نہیں پڑھتے، رزق لاکھوں میں مانگتے ہو، رزق کروڑوں میں مانگتے ہو، رزق اربوں میں مانگتے ہو، آیت قرآن کی ایک نہیں پڑھتے، رزق کی دولتیں مانگتے ہو، ایک سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق تمہیں نہیں ہوتی، رزق تم کروڑوں میں مانگتے ہو، ایک ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں ہوتی، رزق تم کروڑوں میں مانگتے ہو، ایک سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، رزق تم کروڑوں میں مانگتے ہو۔ اور سجدے والے رزق نہیں مانگتے، رکوع والے رزق نہیں مانگتے، دولت مند لوگ رزق نہیں مانگتے۔ کرونا کے حالات میں ہمارے معاشی نظام پر بھی اللہ کی تقدیرات کے فیصلے آئے، اور وہ لوگ جو ارب پتی تھے وہ بھی زیرو پہ چلے گئے، اور کوئی زیرو سے ہیرو پہ آگے۔ کسی کا کام کیسے چلا، کسی کا کام کیسے چلا، کسی کا کیسے گرا، کسی کا کیسے گرا، حالات کی کسی کو سمجھ نہیں آئی، معاملات کی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو ذلیل نہیں کیا، اللہ نے ان کو ذلیل نہیں کیا، اللہ نے ان کو کسی کا محتاج نہیں کیا۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے بندوں کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں صاحب نصاب بنائے، اور اللہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کرے۔ اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گاڑی نہ لو، ڈیفنس میں کوٹھی نہ بناؤ، ماڈل ٹاؤن میں 8 کنال کے بنگلے نہ بناؤ، 20 کنال کے بنگلے نہ بناؤ۔ تم 20 کنال کا بنگلہ بنا لو، تم گاڑی بھی لے لو، دکان بنا لو، جیولری کا کام کر لو، کوئی بھی کام کر لو، تمہاری گاڑی پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، وہ تم چلاؤ۔ تمہاری کوٹھی پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، تم وہاں پہ رہو۔ تمہارے کپڑے پہننے پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، جتنا مرضی مہنگا پہنو۔ تمہاری جوتی پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، جتنی مرضی مہنگی پہنو۔ تم بیوی کو کھلاؤ، دنیا کی ہر اچھی چیز، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بچوں کو کھلاؤ، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تم کوئی اور کام لے لو، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ خرید و فروخت کر لو، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جب تمہاری کوٹھی پاس ہے، دولت پاس ہے، روٹی پوری ہے، کھانا پورا ہے، بچے خوشحال ہیں، بیوی خوشحال ہے، اب تمہارے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ پھر 1 سال تک دیکھو یہ مال تمہارا جمع رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سال سے پہلے ختم ہو گیا، زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اگر سال تمہارے بینکوں میں ہے اور تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اب تم بھائی اس کو مت جمع کرنا، اب اس میں سے زکوٰۃ دینا، ورنہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے لینٹر ڈالا اور روزانہ اس پہ پانی لگا دیا اور آگے سے پرنالا بند کر دیا، لینٹر بھی تباہ ہوگا، سریا بھی تباہ ہوگا، ہر چیز تباہ ہوگی۔ اس طرح دین بھی تباہ ہو جائے گا اگر تم نے زکوٰۃ نہ دی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل کام ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم ساری کائنات کی ضرورت پوری کرو، 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس بچ گیا ہے، وہ خرچ ہوتا ہی نہیں ہے، تب جا کے اللہ تم سے کہتا ہے 2500 روپیہ دے دو، 2500 روپیہ دے دو۔ ایک VCR لینے والا، LCD لینے والا، انٹرنیٹ کو چلانے والا، سوشل میڈیا کے بل پے کرنے والا ذرا یہ سمجھے کہ عمران خان والے ٹیکس بھی دے دیے، نواز شریف کے دور میں بھی دے دیے، زرداری کے دور میں بھی دے دیے، ہر ایک کے دور میں ٹیکس دیے۔ ٹیکس دینے پڑتے ہیں، چاہے موبائل پہ ہو، ایزی پیسے پہ ہو، کسی کام کے اوپر بھی ہو، ٹیکس دینے، ٹیکس دینے۔ لیکن اللہ کب سے آپ کو پکار رہے ہیں، اللہ کب سے آپ کو بلا رہے ہیں، اللہ کب سے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، مال کمانا فخر نہیں، مال کو لگانا فخر ہے۔ آپ مجمع والے ہیں، فیکٹری آنر لوگ ہیں،
ذرا گزشتہ زندگی کی طرف دوڑ جانا، دیکھ لینا کتنی مسجدوں پر تمہارے پیسے لگے ہیں، کتنے مدرسوں پہ تمہارے پیسے لگے ہیں، کتنے طلباء پہ لگے ہیں، کتنی بیٹیوں کی تم نے شادیاں کروائی ہیں، کتنی بیواؤں کی تم نے مدد کی ہے، کتنے غریبوں کو تم نے کھلایا ہے، کتنے فقیروں کو تم نے کھلایا ہے، کتنے مسکینوں کو تم نے کھلایا ہے۔ یہ تمہاری پروگریس رپورٹ ہے، یہ پروگریس رپورٹ ہے۔ آج سیدنا صدیق اکبر اٹھیں گے اور ان کا پہلا عمل ہوگا مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد نبوی کی زمین، ریاض الجنہ کے ٹکڑے کو خریدنا۔ جب وہ آئیں گے مسکراہٹ ہوگی، اللہ تیرا شکر ہے موت کے بعد آج یہ عمل سامنے ہے کہ مسجد نبی کی تعمیر کرنے والا کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پیسہ لگانے والا، زمین خریدنے والا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، سفید پگڑی، سفید لباس، دوڑ کر آئیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کی ہے، یا اللہ سنا ہے امت محمدیہ بہت بڑی امت ہے، آج مجھے بھی نبی پاک کی امت میں شامل فرما دیجئے۔ اور ابراہیم کیا دیکھیں گے؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ساری کائنات کا سب سے بڑا سینٹر بیت اللہ میرے ہاتھ سے بنوایا ہے۔ یہ نظام ہے بادشاہی مسجد والا۔ اورنگزیب عالمگیر اٹھ کر فخر کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے کیا بنوا دی؟ شاہی مسجد بنوا دی۔ یہ تمہارا فخر ہے، یہ تمہارا فخر ہے، یہ تمہارا فخر ہے۔ مال کو سمیٹ لیا، مال کو جمع کر لیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اب کورونا کی آواز دوبارہ لگ گئی، SOPs کے دوبارہ اعلان ہوتے جا رہے ہیں، کاروباری لوگ پریشان ہیں۔ میں آپ کو یہ عظیم نسخہ بتانے چلا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے کوئی چندہ آپ سے نہیں مانگ رہا، آپ کی مشکلات کا حل ہے۔ اگر آج تک تم نے زکوٰۃ نہیں دی، علماء کے پاس بیٹھ جاؤ، زندگی اور مال کا حساب کر لو اور یہ زکوٰۃ ادا کرو، دیکھنا اللہ تم عزت صدقوں کو بڑھائے گا اور ان کو زکوٰۃ کو بڑھائے گا اور تمہاری تربیتوں کو بڑھائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، شروع کر دو زکوٰۃ ادا کرنی۔ ایک بندہ بھی معاشی طور پہ ذلیل نہیں ہوگا، یہ میرے رب کا دعویٰ ہے۔ یاد رکھنا، یربی الصدقات، صدقے والے بندے کو اللہ اٹھاتا ہے، صدقے والے بندے کو اللہ بچھاتا نہیں ہے، اٹھاتا ہے۔ اور یہ تجربہ کر لو، اگر تم نے سچی جگہ پہ صدقہ ادا کر دیا ہے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ تمہیں شام سے پہلے اس کا خوبصورت رزلٹ دکھائیں گے۔ کر کر دیکھو، کر کر دیکھو۔ اور یہ ہماری ذاتی تجربات ہیں، میری ذاتی زندگی کے تجربات ہیں۔ جب کبھی حالات میں کچھ مالی ضرورت محسوس ہو تو ان طلباء کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے ان کے حلق میں چند قطرے پانی کے بھی ڈلوا دو، انشاءاللہ اللہ تمہاری مشکلات کو حل فرمائے گا۔ تو کرونا کا علاج استغفار ہے، کرونا کا علاج دعائیں ہیں، کرونا کا علاج اپنے آپ کو موت کے لیے پورا تیار کر دو۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مجھے اللہ کہہ دے کہ رات کو تمہاری موت آ رہی ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہوں، وضو کر لوں، بچ جاؤں، گر جاؤں، رو جاؤں، گڑ گڑا جاؤں، کانپ جاؤں، اپنی ہر نیت ٹھیک کر لوں، لباس ٹھیک کر لوں، پونچے اوپر کر لوں، نماز شروع کر دوں، مسواک شروع کر دوں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہوں۔ رات کو میری موت آ جائے، ایمان پر آ جائے، اسلام پر آ جائے، میں اس کو اللہ کا انعام سمجھوں گا۔ یہاں رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں ہے۔ تو یہ کرونا دہشت کیوں ڈل گئی مسلمان پہ؟ کیا کینسر نہیں تھا؟ شوگر نہیں ہے؟ ہارٹ اٹیک وہ چیز ہے جس میں سب سے تیزی کے ساتھ سب سے کم وقت میں بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک۔ اور جس کو کینسر آتا ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے تو ڈاکٹروں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے، 6 سال 10 سال رہے گا۔ لیکن ہارٹ اٹیک وہ چیز ہے کہ جس سے بندہ بیڈ پہ جانے سے پہلے جو ہے اللہ کو کیا ہو جاتا ہے؟ پیارا ہو جاتا ہے۔ کیا کینسر سے بندے کو ڈر نہیں تھا؟ ہارٹ اٹیک سے ڈر نہیں آتا؟ شوگر سے ڈر نہیں تھا؟ ان تمام چیزوں سے ڈر نہیں تھا؟ یہ کرونا سے تمہیں اللہ نہیں ڈرا رہا، کرونا سے تمہیں کافر ڈرا رہے ہیں، تمہیں دولت ڈرا رہی ہے، تمہیں کوٹھیاں ڈرا رہی ہیں، پیسہ ڈرا رہا ہے، فیکٹریاں ڈرا رہی ہیں، کاروبار ڈرا رہے ہیں۔ اور کرونا میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کی طاقت ہے۔
اگر میرے اللہ نے میری موت کرونا کے ذریعے لکھی ہے تو شہادت کے ثواب ملتے ہیں، اور اگر اللہ نے میری صحت کرونا سے لکھی ہے تو صبر کے ثواب نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے کرونا سے ڈرو مت، لیکن احتیاط کرو، احتیاط کرو، SOPs میں چلنا شروع کرو، مسجدوں کو بالکل فاصلوں کے ساتھ رکھو، صفیں اٹھا کے ننگے فرش پہ نماز پڑھو، مسجد کی سیکورٹی کے ساتھ چلو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ کفار جہاں چاہتے ہیں ہمارے اللہ والے یہ گھر بند ہو جائیں اور رمضان کی رونقیں ٹوٹ جائیں، تراویحوں کی رونقیں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی قسم پچھلے سال لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، اور گھر میں وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے ہر دن ان کی موت ہے، 30 کے 30 رمضان کے دن ان کی موت ہے، ان کی موت ہے، وہ اس کو زندگی نہیں سمجھتے۔ ہم تو پتہ نہیں کہاں کے دیوانے اٹھ کر آ گئے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، قرآن نہیں پڑھتے تو سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، ایمان پہ نہیں چلتے ہم سمجھتے ہیں اللہ والے جس دن نماز نہیں پڑھتے وہ موت ہے، قرآن نہیں پڑھتے وہ موت ہے، ایمان پہ نہیں چلتے وہ موت ہے، اور سال کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے وہ ان کے مال کی موت۔ اس لیے یہ حالات جب کاروباری حضرات پر آئے، کچھ نے اس چوٹ کو برداشت کر لیا، کچھ بیچارے بالکل رہ گئے، کچھ بیچارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم نے دیکھا، لیکن دین نے کسی کو نہیں گرایا۔ دین پہ چلنے والا چلتا رہا، کرنے والا کرتا رہا، ہمت باندھنے والا باندھتا رہا، اور مسجدیں بھی برونق رہی، جس طرح بھی رہی۔ احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج پورے پاکستان، پورے ملک میں لوگوں نے ماسک پہنے ہیں، آپ بھی ماسک پہنے، اس میں شرعی حکم بھی ہے، اور ماسک پہن کر آپ کو نماز بھی پڑھنی پڑے آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، اور ماسک پہن کر آپ اپنے شہروں میں چلیں تاکہ آپ دعوت دیں دوسرے لوگوں کو کہ ہم ایمان والے کبھی کسی حکم کی خلاف ورزی اور بغاوت نہیں کرتے، اور اللہ کا ایک امتحان ہے جو ہمارے اوپر آیا ہے، آ جائے ہے اور یہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جانا، آیا ہے پھر دوبارہ آیا ہے، پھر یہ تیسری بار کرونا کی لہر چلی ہے، اور یہ تیسری بار لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ہیں اور بہت خطرناک ہے۔ میں آپ سے وہی بات عرض کر رہا ہوں، جب تک میرے اللہ کے حکم نہیں آتے کوئی چیز خطرہ نہیں بنتی، جب میرے اللہ کا حکم آتا ہے کوئی چیز آسان نہیں رہتی، اس لیے اللہ کی طرف اب رجوع کرنا چاہیے۔ پہلے لوگ سمجھتے جان چھوٹ گئی، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، جان چھوٹ گئی، اب دوبارہ سے آیا، اس کا مطلب لوگ اپنی نافرمانیوں پہ قائم ہیں، لوگ اپنے گناہوں پہ قائم ہیں، لوگ اپنی تمام چیزوں پہ قائم ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان سے پہلے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، پابندیاں لگ جائیں کاروبار پہ، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب کچھ میرے اللہ کے علم میں ہے، مال کی زکوٰۃ دو، استغفار کرو، رمضان سے پہلے اپنی صورت ٹھیک کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کی عادت ڈالو، ماسک پہنیں، کوشش کریں گھر سے وضو کر کر آئیں، صفوں کے ساتھ نماز پڑھیں، صفوں کے ساتھ فاصلے بنائیں، فاصلوں کے درمیان رہیں، اور اس طرح رہیں جس طرح آپ کو حکومت کہہ رہی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں، اس میں توکل علی اللہ کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، جو جس چیز کا ماہر آپ کو رائے دیتا ہے آپ اس کی رائے پہ چلیں، یہ بھی دین اور شریعت کا حصہ ہے۔ اس لیے تمام حضرات ایک دوسرے کو ہاتھ سے مصافحہ بھی نہ کریں، بغل گیر بھی نہ ہوں، دور بیٹھ کے بات سنیں، دور بیٹھ کے بات کریں، اس سے کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہماری ایک مثال بنے گی، SOPs کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے اور ہماری مسجدیں کھلی رہیں گی، مدرسے کھلے رہیں گے، ایمان کے باب چلتے رہیں گے، رمضان کی لذتیں بحال رہیں گی۔ اگر ہم نے وہ کام نہ کیا پھر یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ مسجد بند کر دو، مسجد سیل کر دو، نمازی گھروں میں بیٹھ جائیں، پھر میرے بھائی رمضان ہو اور مسجد بند ہو، ہم اس چیز سے محروم رہیں، اللہ ہمیں اس بڑے عذاب سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔